बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी घड़ी में 11 और मेरे कुछ दोस्तों की घड़ी में 11:01 हो गया है, तो प्रोग्राम हम हस्बे मामूल वक्त पर शुरू कर रहे हैं और भाई इफ्तिखार मुल्तानी अपनी कुर्सी पे मेरी तरह पहले ही आके बैठ गए हैं। मैं माइक हस्बे मामूल उनके हवाले करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस ठीक है, हमारी रिवायत रही है ठीक वक्त पे प्रोग्राम शुरू करने की। आगाज में सबसे पहले मैं कारिया जारिया शेख को रहमत दूंगा कि वह तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। कारिया जारिया शेख। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں بھائی خالد میر صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لائیں اور بزم کا تعارف پیش کریں۔ بھائی خالد میر صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بزم مکالمات کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ 1 سال کے عرصے میں 12 مہینے اور آج 12ویں نشست جو تسلسل اور اس بات کی غماز ہے کہ بزم مکالمہ اپنے منشور کے تحت، اپنے مقاصد کے تحت، اپنے تمام عوامل میں بہت سنجیدگی سے مکالمے کی ان نشستوں کو لے کے چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ تمام صاحب علم افراد ہیں یہاں پہ۔ مکالمہ اگر بنیادی روح کو دیکھا جائے تو اس کے لیے موضوع کمرون ملت ہوتا ہے، اور موضوع کے ساتھ دستاویزی شکل اور پھر کردار کی عملی تفسیر۔ تو بزم مکالمہ کا پہلا جو سال تھا، یہ جس مقصد سے تھا اس میں قطعاً کسی قسم کی سیاسی مذہبی یا کوئی اختلافی بات نہیں تھی۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ اختلاف مخالفت نہ کیجیے، اختلاف کیجیے، اور اختلاف رائے سب کا حق ہے۔ گفتگو کا عنصر ہمارے معاشرے میں گھروں میں تو شاید کچھ حد تک رہ گیا ہو، لیکن عام طور پہ عمومی طور پہ منفی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بزم مکالمہ اسی منشور کے تحت تشکیل پائی کہ ہم مختلف موضوعات پہ جو معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ ہمیں کسی ایک مثبت راستے کی طرف لے جا سکیں، اس پہ گفتگو کی جائے، صاحب علم لوگوں کو بلایا جائے، ان سے گفتگو سنی جائے، ان سے سوال کیے جائیں، اور 2 رخی مکالمے کی صورت کے تحت اس کو اگلے مرحلے کی طرف لے کے جایا جائے۔ اب تک ہم موضوع پہ بات کرتے رہے اور پورا سال مختلف موضوعات رہے، اور اب اس سال سے جو کمیٹی ہماری اس پہ مربوط انداز میں بات کر رہی ہے کہ اب اس مختلف موضوعات کو مربوط کر کے ترجیحی بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ عملی تفاصیر کی طرف بھی جایا جائے۔ مرحلہ وار ہے۔ ماشاءاللہ بے تحاشا احباب ایسے ہیں جو پورا سال بہت استقامت کے ساتھ ان نشستوں میں شریک ہوتے رہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ یہاں سے وہاں تک منتقل ہوا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک گفتگو کا 10% حصہ بھی سننے والوں تک پہنچ جائے تو وہ کامیاب گفتگو ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بزم مکالمہ کی پیش رفت، جس کو کہ ہمارے طارق جمیل بھائی لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملتانی بھائی ہیں، زبیر صاحب ہیں، ارشاد آفاقی ہیں، بہت مستقل مزاجی سے لے کے چل رہے ہیں، اور آپ سب لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب اپنے عملی روپ کی طرف کسی نہ کسی صورت میں ضرور آئے گی، اور آپ سب کی شرکت سے مکالمے کی صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ ہمارے جو 10 یا 11 12 نشستیں ہوئی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کریں. اب رپورٹ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سے بہت 10 منٹ ہے, تو رپورٹ پیش کرنے کے لیے تو مجھے 3 منٹ بہت ہے, تو پھر مجھے موقع مل گیا میں بھی کچھ عرض کر دوں. عرض یہ ہے کہ مکالمے کو کہا تو ہمیشہ سے یہی جاتا ہے کہ جی یہ سقراط اور ارسطو اور افلاطون کی دین ہے, ضرور ہوگی, مجھے نہیں معلوم میری ان تک رسائی نہیں ہے. میرا مکالمے سے پہلا تعارف جو ہے وہ آج سے 30 یا 40 سال پہلے علامہ اقبال کی نظم مکالمہ جبریل و ابلیس سے ہوا تھا. ابلیس کے بارے میں ہماری وہی رائے تھی جو ہر اچھے مسلمان کی ہوتی ہے, جو ہر جمعے کی نماز میں مولوی صاحب کا بات سنتا ہے. ابلیس کے بارے میں ہماری وہی رائے تھی اور صحیح بھی تھی, میں یہ بھی نہیں کہتا. لیکن اقبال نے جب اس پہ مکالمہ لکھا تو جب انہوں نے مکالمہ شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ ابلیس کا اپنا بھی ایک نقطۂ نظر ہے. اس نے کہا تھا کہ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا ظہور. وہ عمر ایسی تھی کہ سرمست ہونے کے معنی ہمارے دل میں بھی خوب آتا. اور پھر جب اس نے آگے یہ کہا کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. تو قصہ آدم تو ہم بھی سنتے تھے, اس سے عبرت بھی حاصل کرتے تھے, شیطان کے بارے میں ہماری رائے بھی تھی, لیکن پہلی بار احساس ہوا کہ نہیں بھائی ہمیں دوسرے کا نقطہ نظر بھی کچھ اور ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا مختلف ہو سکتا ہے جو میں سوچا. پھر خیر بہرحال اچھا لگا, کچھ مکالمہ سمجھ میں آیا کہ کس طرح کہتے ہیں اور کیسے مکالمہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اگر پوری نظم سب کے علم میں ہوگی ماشاءاللہ. اس کے بعد کوئی 4-5 سال بعد ابلیس کی مجلس شورا پڑھنے کا اتفاق ہوا 2-4 دفعہ, تو اس میں بھی یہ مکالمے کی شکل تھی کہ سارے جو اس کے مشیر تھے وہ اپنی بات کہتے رہے, پھر ابلیس اپنی بات کہتا رہا, پھر وہ اپنی بات کہتے رہے. پھر ابلیس نے کہا کہ یہ ملوکیت اور یہ جمہوریت اور یہ فاشزم اور سیکولرزم یہ سب تو میری ایجاد ہے, یہ سب میری چالیں ہیں. میں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی جا رہی ہے میں اس کی شکلیں تبدیل کرتا جا رہا ہوں, پر یہاں یہ سب میری چال ہے. اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے, اور مسلمان سے تو بالکل نہیں ہے, مگر اسلام سے مجھے ڈر ہے. اور وجہ اس نے یہ بیان کی کہ جو مکالمہ ہے یہ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے, انسانیت ترقی کرتی جا رہی ہے, تو مجھ کو اس بات کا خوف ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, کہ جو پیغمبر کی جو شرع ہے یہ انسانیت خود بخود وہاں تک پہنچ جائے گی اگر یہ اسی طرح ڈائلاگ کرتے رہے اور بات آگے بڑھتی رہی. تو جو ڈائریکٹیکل پروسیس ہوتا ہے تھاٹس کا کہ کیسے ہم جب ایک بات سنتے ہیں پھر اس کی جو اپوز ہے اس کا نقطہ نظر بھی جانتے ہیں اور پھر ہمارا مکالمہ آگے بڑھتا ہے. جب تک ہم اپوزیشن کی بات کو اچھی طرح سننا اور سمجھنا نہیں سیکھیں گے, اس کے پوائنٹ آف ویو میں جو ویلیڈیٹی ہے اس کو فیل نہیں کر سکیں گے, ہمارا مکالمہ آگے نہیں بڑھے گا, وہ حجت اور بحث کی شکل رہے گی. تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ مکالمہ بہت اچھا ہے, زبردست ہے, صرف سمجھ میں آیا کہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کیا ہوتا ہے تھاٹس کا اور کیسے مکالمہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے مجھے ظاہر ہے کہ اس میں بڑی دلچسپی ہے. اور کوئی مجھ سے پوچھے بھائی تم اس عمر میں دلچسپی کا کیا کرنا ہے, کچھ سیکھ بھی جاؤ گے تو کرو گے کیا. مگر وہ فراز کے شعر میں نے خود ہی تھوڑی سی ترمیم کر رکھی ہے مصرے میں کہ اب تک دل خوش فہم کو ہے خود سے امید ہے. خود سے امید ہے کہ میں کچھ سیکھ جاؤں گا, میں کچھ کر لوں گا. یہ کیوں ہے یہ میں نہیں جانتا, یہ آخری شاموں کا پوچھے گا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال اس وجہ سے میں تمام مکالموں میں شریک رہا ہوں. دوسرا حصہ بھی پڑھتی بس پہلے اور اس نے بھی اس کو تو تجھ سے امید تھی, میں نے کہا تھا مجھے خود سے امید ہے, کیوں آئی ڈونٹ نو. اس لیے میں مکالموں کی تمام نشستوں میں بالکل شروع سے آخر تک شریک رہا ہوں, سوائے ایک کہ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں بہت چاہنے کے باوجود نہیں آ سکا. لیکن یہ جو ہمارا مکالمے کا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہماری پہلی نشست تھی وہ فلسفے کے حوالے سے تھی, زندگی اس کا فلسفہ, اس میں لبرلزم کے حوالے سے بات کی گئی, اور یقیناً وہ بہت اچھی نشست تھی, بہت ہی اچھی نشست تھی. اس کے بعد پھر ایک دو صاحبان تشریف لائے, انہوں نے اقبالیات کے حوالے سے بات کی, لیکن وہ اقبالیات کے ماہر کم لگے مجھے, ٹھیک ہے ایسے کہنا نہیں چاہیے مگر سچ بولنا چاہیے. اقبال کے سیکرٹری زیادہ لگے جنہوں نے ساری باتیں نوٹ کر رکھی تھیں, وہ کب اٹھے, وہ کب گئے, وہ کہاں گئے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیوں آیا, اس پہ انہوں نے بات کی, میں انہیں جاننا چاہا. مگر بہرحال تاریخی حقائق کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس اعتبار سے مجھے تو وہ میٹنگ بھی اہم لگی. اس کے بعد جو صاحب تشریف لائے انہوں نے اپنے ذاتی تاثرات و مشاہدات زیادہ بیان کیے, جیسے وجی الدین صاحب نے, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ تینوں بالکل الگ الگ موضوع تھے. اس کے بعد ہمارے پاس یعنی خان لیاقت علی خان پہ, اقبال پہ, پھر مصنوعی ذہانت پہ آسٹریلیا سے لائے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے بھی بہت اچھی تقریر کی اور بڑی مطلب سے آگاہی ملی اس کے بارے میں. پاکستانی معیشت میں ہمارے 1 سے 2 پروگرام ہوئے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو باتیں ہوئیں اس میں وہی بات ہے کہ ڈائلیکٹیکل پروسیس تھا. میں IMF کے بارے میں جو رائے رکھتا تھا, جو صاحبان آئے انہوں نے کوئی اور رائے پیش کی. ضروری نہیں کہ اس سے اتفاق کیا جائے یا 100% اتفاق کیا جائے, مگر معلوم تو ہو نا کہ سوچنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جو مکالمے کا مقصد ہوتا ہے.
تو ہماری جو جتنی وہ ہوئی ہیں اس میں فلسفے سے لے کے ذاتی تجربات، مشاہدات، خان لیاقت علی خان، علامہ اقبال، مصنوعی ذہانت پہ گفتگو ہوئی، مصنوعی پھر حالات حاضرہ پہ محمود شام کے ساتھ ساتھ بہت اچھی نشست رہی. اس کے علاوہ جو ہمارے سب کا معاملہ ہے نفسیات، ڈاکٹر صابر حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھی نشست رہی. اس میں سوال و جواب بھی بڑے لمبے ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب کو جانے کی اجازت ملی تھی ورنہ لوگ باہر تک سوالات کر رہے تھے. بہت اچھا پروگرام رہا. دوسرا سیشن کرنے آئے ہیں. جی جی. اچھا ہمارے ہر سیشن میں خوبی ہے سوائے ایک دو کے جو میرے اپنے کے مطابق ہر ایک نے چاہا کہ یہ ختم نہیں ہوا، اس میں تشنگی ہے بہت، ان کے ساتھ ایک نشست اور رکھی جائے. ہر نشست کے آخر میں یہی ہوا اور یہی مکالمے کی کامیابی کی دلیل ہے. اس کے علاوہ اردو ادب اور نثر پہ بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی تھی، ڈاکٹر فراست صاحب نے کی تھی. اس میں نہیں شریک ہو سکا تھا مگر اس کی ریکارڈنگ میں نے اتنی بار سنی ہے جتنی میں نے کسی پروگرام کے لیے سنی. تو علم و ادب سے لے کر فلسفہ، حالات حاضرہ، نفسیات، پاکستان کے مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل اور تاریخ پاکستان کا رضی ادر صاحب تشریف لائے. تو بہت سارے ابہامات یا خیالات جو دلوں میں تھے ان کو انہوں نے اس کی ویریفیکیشن پیش کی جو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک ویلڈ تھاٹ ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ علامہ قائد اعظم کی تقریر تھی ڈھاکہ میں اردو کے قومی زبان قرار دینے کے حوالے سے. تو ہم کو لگتا تھا کہ شاید وہ مناسب نہیں تھی مگر انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت کے تناظر میں یہ ہندو اور مسلمانوں کی زبان کا مسئلہ تھا کہ دیوناگری کی سنسکرت جو ہے وہ ہندوؤں کی زبان ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے آپ اتفاق کریں، آپ اختلاف کریں، مگر میں نے عرض کیا نا کہ جو ایک دوسرے کے نقطہ نظر میں جو ویلیڈیٹی ہے ایبسٹریکٹ نانسنس تو کوئی بات نہیں کرتا نا، اس کو فیل کرنا ہم سیکھ جائیں. یہ مکالمے کا اصل مقصد ہے کہ جو آپ بات کہہ رہا ہو اس میں بھی کوئی ریئلٹی ہے، اس کو بھی ہم سیکھ جائیں. تو اس اعتبار سے بڑی مختلف نوع اور مختلف موضوعات پر بہت کامیاب اور بہت اچھی تقاریر ہوئی اور بہت اس سے فائدہ ہوا. کم سے کم مجھ کو تو ضرور بہت ہوا، لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ماشاء اللہ ہمارے یہاں قابل لوگ موجود ہیں اور ان کی صحبت ہمیں کم ملتی ہے. تو بزم مکالمہ کا یہ فائدہ بھی ضرور ہے کہ اس نے مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کو لے کر اور ہمارے سامنے تمام خیالات پیش کیا اور ایک تھنکنگ پروسیس جو ہے یعنی پروسیس مائنڈ جو کہ سوچتے کیسے بات کس طرح کی جاتی ہے اس کے کیا آداب ہے. اور آج اسی موضوع پہ یہ حضرات جو ہے باقی بھی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ.